السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویعمرون اور حکم کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلی اپنے فضل سے، وآتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا ذلیل کرنے والا عذاب۔ الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور بخیل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کافر کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا، اور بخیل بھی اللہ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ اور بعض سلف نے اس آیت میں بخل کے لفظ کو یہودیوں کے بخل پر معمول کیا ہے، جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اب چاہے بخل مال میں کیا جائے یا علم میں کیا جائے، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیم مسکین کو دینا، ٹھیک ہے نا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غلام کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے کا مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے؟ یعنی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بخل کی بیماری ہے۔ بخل جو ہے یہ بدترین صفت ہے، بخل بدترین صفت ہے جو خاص طور پر مال کے ساتھ وابستہ ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، مہمان نوازی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے بدترین ہے وہ شخص جس میں بے صبری ہے اور بخیلی بھی ہے، بے صبری بھی ہے اور بخیلی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، بالبخلی بخل کا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اگر کرنا تو پھر دکھلاوے کے لیے کرنا، نمود و نمائش کے لیے کرنا، ریاکاری کے لیے کرنا، یہ دونوں کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سلام میں پہل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، اپنے بچوں پر خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا یہ بھی بخل ہے۔ اور پھر ایک اور تیسری صفت بھی ان میں پائی جاتی ہے، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پھر فرمائے یہ لوگ ان دونوں بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بیماری کے بھی مرتکب ہیں، وہ بھی اس کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، انہیں ظاہر نہیں کرتے، نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، نہ پہننے اوڑھنے میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، نہ لینے دینے میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ یکتمون وہ چھپاتے ہیں، یہ جو چھپانا ہے نا یہ قول میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فعل میں بھی ہوتا ہے، قول میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے۔ قول میں کیسے؟ یعنی زبان سے یہی کہتے رہے بار بار کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہو اس کے پاس، لیکن بار بار زبان سے کہنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بولت حالات برے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ باتیں کرنا۔ اور فعل میں یعنی اللہ کی نعمتیں ظاہر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، فقیر بن کر آنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر ادا کرنا ہے، اور نہ بیان کرنا یہ ناشکری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کو ظاہر بھی کیا کریں، دوسروں کے سامنے ہر وقت فقیر بن کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آنے سے منع کیا گیا۔ اگر ہیں تو آپ اس کو ظاہر کریں، آپ پہنیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس دیا تو وہ پہنیں، ظاہر کریں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، اچھا جوتا ہو، ٹھیک ہے نا، جوتے کا تسمہ تک اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبر تو یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کو ظاہر بھی کرو، ٹھیک ہے نا، اس نعمتوں کو بیان کرو کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمیں نہیں ملا نا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ یہاں پر یعنی بخیلی کی مذمت کی گئی ہے، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. تو کہا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، عذاب مہینہ، اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. آگے فرمایا والذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا اور نہیں یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا اور نہیں بالیوم الاخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکن، اور وہ شخص کہ ہو جائے، شیطان و شیطان، لہو، اس کا، قرینن، ساتھی، فساء قرینا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے. والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب پہلے بخیلیوں کی مذمت کی گئی، بخیلیوں کی مذمت کے بعد اب ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. انہیں پھر شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے. اول تو خرچ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ بخیلی کرتے ہیں، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں. تو یہ لوگ دیتے تو ہیں لیکن بد نیتی سے دیتے ہیں، دنیا میں اپنی واہ واہ ہونے کی خاطر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ بخیل تھے، اور مشرکین جو تھے وہ دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکار ہوں گے. کون سے؟ ریاکار عالم، ریاکار غازی، اور ریاکار سخی. ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا. تو یہ سخی کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری ہر راہ میں دیتا رہا ہوں، اپنا مال خرچ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی اور جواد مشہور ہو جائے، تو لہٰذا وہ تو ہو چکا ہے. لوگ تیری تو بڑی بڑی تعریفیں کریں، وہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یعنی تیرا مقصد دنیا کی شہرت تھی، تو وہ میں تجھے دنیا میں ہی دے چکا ہوں، بس تیری مراد حاصل ہو چکی ہے. پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. ٹھیک ہے. تو جو ریاکاری سے دیتا ہے تو اس کی سزا بھی بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھید کھول دے گا، سب کے سامنے بتا دے گا اس نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا. فرمایا والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے مرنے کے بعد نیکیوں کا، جن نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ علم جو لوگوں کو وہ سکھا کر جاتا ہے، اس کو وہ پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. نیک اولاد جو چھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے، جو وہ دعائیں اس کے لیے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہے کوئی وہ صدقہ جاریہ کر گیا ہے. قرآن پاک ہے، قرآن پاک کہیں رکھوا دیا کہ لوگ پڑھیں گے تو چلو مجھے اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. کہیں مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، کہیں پنکھا لگوا دیا، مسجد میں پنکھا لگوا دیا، ٹھیک ہے نا، یا نلکا لگوا دیا، کہیں نہر جاری کروا دی ہے. یہ سب کام نیکی کے کام ہیں، لیکن اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو دکھلاوے سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ریاکاری جو ہے، دکھلاوا جو ہے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، ٹھیک ہے نا. مال دینے میں بخل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو بخیلی کرتے ہیں، مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. جیسے یہ برا ہے ویسے ہی مخلوق کو دکھا کر اللہ کے راستے میں دینا تو ویسے یہ بھی برا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، فرمایا وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا سخی تھا، جس نے مساکین اور فقراء کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیے اور اللہ کے نام پر بہت سے غلام آزاد کیے، تو کہا کیا اسے کوئی نفع ملے گا، اسے کوئی فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ساری عمر ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دینا. اس لیے یہاں فرمایا کہ ان کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں. جب اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں تو پھر وہ سب کچھ عمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ریاکاری کے لیے دیا تو سب کچھ ضائع ہو گیا. تو آگے فرمایا وَمَن یَکُن، جو کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، شیطان ان لوگوں کا ساتھی ہے. کریم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کہ یعنی ایسے ساتھی کو جو ہر وقت ساتھ رہے. تو کہا جو ایسے لوگ ہیں تو ان کا ساتھی شیطان ہے، اور شیطان انسان کو برائی پر اکساتا ہے. یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی برے ساتھی مراد ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. برے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں, اچھے لوگوں کو دوست بنایا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ریاکاری کے بارے میں بتایا گیا کہ ریاکاری کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا عمل اجر ختم ہو جاتا ہے. یہ شرک ہے, ریاکاری کے ساتھ دینا یہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے دیتا ہے, اور پھر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی نہیں لاتا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہا گیا یہ شیطان کے ساتھی ہیں. آگے فرمایا ومازا, اور کیا ہوتا علیہم ان پر, لو اگر آمنو وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, وانفقوا اور خرچ کرتے مما اس میں سے جو رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیمن خوب جاننے والا. ومازا علیہم, اور کیا ہوتا علیہم ان پر, کیا مطلب ہے, یعنی ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے, ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے جو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتے تھے. یہ منافقین دکھاوے کے کام کرتے تھے, دکھاوے کے کام کرتے تھے, اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے وہ بھی دکھاوے کی پڑھتے تھے, جہاد کرتے تھے تو وہ بھی دکھاوے کا کرتے تھے, اگر اللہ کے راستے میں دیتے فی سبیل اللہ خرچ کرتے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو اس لیے کہا کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ دکھاوا چھوڑ دیتے, اگر یہ دکھاوے کو چھوڑ کر اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آتے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے لیے خرچ کرتے, دکھاوے کے لیے نہ کرتے, کہ انہیں اللہ پر ایمان لانے اور صحیح راستے پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے اور اخلاص و یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز مانے ہے, کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے, کون سی چیز ان کو روک رہی ہے, ان کا اس میں کیا نقصان ہے, بلکہ سراسر فائدہ ہی ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کیوں اللہ کے راستے میں دینے سے اپنا دل تنگ کرتے ہیں, یہ اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا ذرا سی چیز کا کئی کئی گنا اجر دیتے ہیں تو پھر کیوں لوگ نیک کاموں میں سستی کرتے ہیں, ریاکاری سے کام کر کے اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور کہا وانفقو, وہ خرچ کرتے مما اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا. تو یہاں اللہ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے, اللہ کے راستے میں دینے کی بات کی ہے. ایمان کے بعد جو چیز انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے وہ خرچ کرنا ہے. اور اگر انسان جمع کرتا رہتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے, جمع کر کے خود چلا گیا ہے, تو اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کس کو ہوا, جو پیچھے رہ جانے والوں کو ہوا. ٹھیک ہے نا, وہ اب مال اس کا نہیں ہے. کبھی کسی کو دیکھا کہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں لے کر جاتا, خود قبر میں اکیلا چلا جاتا ہے. اس کو وہ مال اس کا تب ہوتا جب وہ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں دیتا, اس کو فائدہ تب ہونا تھا تاکہ اس کی آخرت سنور جاتی. ٹھیک ہے نا, آخرت میں اس کو فائدہ ہوتا, لیکن ریاکاری کر کے اس نے اپنے عمل کو ہی ضائع کر دیا. تو کہا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے. ٹھیک ہے نا, اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, ریاکاری نہ کرتے. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ بہم علیما, ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ ان کو جانتا ہے, ان کی اچھی بری نیتوں سے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح واقف ہے. آگے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یظلم, نہیں ظلم کرتا, مثقال برابر ذرۃ, ذرے کے برابر, وان تکو, اور اگر ہو حسنۃ نیکی, یضاعفھا, بڑھا دیتا ہے اس کو, ویؤتی, اور دیتا ہے من لدنہ, اپنے پاس سے, اجرا, اجر, عظیما, عظیم اجر. تو فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرتا. کیا مطلب ہے, کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ کسی پر بھی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا, بلکہ ایک نیکی ہوگی تو اسے بھی بڑھا چڑھا کر اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کر کے نجات کا باعث بنا دے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا, اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ سمجھو, سچا نہ جانو, تو یہ آیت پڑھ لو, ان اللہ لا یظلم, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ.
ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو قیامت والے دن ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم جو بھی برائی نیکی کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن قیامت والے دن وہ سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ کہا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جنت، اجر عظیم سے مراد اس آیت میں جنت مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت عطا کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پشت پناہ بنے ہوئے تھے، آپ کو لوگوں کی تکلیفوں سے بچاتے رہتے تھے، آپ کی طرف سے ان سے لڑتے رہتے تھے، تو کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ بہت تھوڑی سی آگ میں ہے، بہت تھوڑی سی آگ میں ہے۔ اگر میرا یہ تعلق نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ فائدہ صرف ابو طالب کے لیے ہی ہو اور کفار اس حکم میں نہ ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں روزی اور رزق وغیرہ کی صورت میں بھی بدلہ ملتا ہے، آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب کی شکل میں اسے بدلہ ملے گا، اور کافر اپنی نیکی دنیا میں ہی کھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے کھلا پلا دیتا ہے، قیامت والے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے یہ ابو طالب کے لیے ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا گیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا، بلکہ یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا کریں گے۔ آگے فرمایا فکیفا، پس کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک شاہد، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، شہیدن، گواہ بنا کر۔ فکیفا، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک شاہد، یعنی قیامت کے دن کی اس آیت میں ہولناکیوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا حالت ہوگی جب ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن پاک کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک سخت مقام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فکیف، کیا حال ہوگا، اذا جینا، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اللہ تیرا حکم پہنچا دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی، تو وہ سنانے لگے، یعنی سورۃ النساء کی انہوں نے تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس ذمہ داری کی وجہ سے رو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیسا دن ہوگا جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ گواہ ہوں گے قیامت کے دن، کس کس کی گواہی ہوگی؟ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی اپنی گواہی ہوگی، اللہ خود گواہی دیں گے، کوئی بھی انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ اس پر گواہ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر انبیاء کی بھی گواہی ہوگی، انبیاء بھی گواہی دیں گے، ہر نبی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دوسری امت پر گواہی دے گی، اور انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر کیوں رونے لگ گئے تھے، کہ آخرت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک انسان کی گواہی، ٹھیک ہے، جب انسان انکار کرے گا نا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا، اس کے منہ پر ہی مہر لگا دی جائے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ٹھیک ہے نا، انسان کے پھر اعضاء گواہی دیں گے۔ اور پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے
تو وہ آسانی سے مانتا نہیں ہے. جب وہ مانتا نہیں ہے تو اس پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہی قیامت والے دن بھی لوگ ایسے ہی کریں گے. جب وہ انکار کریں گے تو ان پر گواہ پیش کیے جائیں گے. زمین بھی گواہی دے گی. زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ کیا کیا عمل کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین سے ڈر کر رہا کرو. یہ تمہاری ماں ہے, سمجھ آ گئی, یہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے, نوٹ ہو رہی ہے, ہماری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے, لکھا بھی جا رہا ہے, اور وہ پھر گواہی بھی دیں گے, فرشتے گواہی بھی دیں گے, رجسٹر بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے گویا کہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. خاص طور پر تنہائی میں کوئی گناہ نہ کیا کریں, کیونکہ سب کے سامنے تو لوگ ڈرتے ہیں نا, سب کے سامنے تو ہر کوئی اچھا بنتا ہے. تنہائی میں جب گناہ کرتے ہیں تو جس کو ہم نے حساب دینا وہی ہمارا گواہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس دن انسان کا کیا عالم ہوگا, کیا بنے گا کہ جب اس پر گواہیاں پیش کی جائے گی, کس طرح بچے گا انسان. تو آگے فرمایا یومئذ اس دن یودو چاہیں گے آرزو کریں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی, لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان پر ارض و زمین, ولا اور نہیں یکتمون اللہ وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول, یومئذ اس دن یعنی کس دن, قیامت والے دن, یودو آرزو کریں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, یعنی ہر امت میں سے جنہوں نے کفر کیا, رسولوں کی نافرمانی کی, وہ آرزو کریں گے. کیا آرزو کریں گے, لو تسوا بہم الارض, کہ کاش زمین میں یہ چھپ جاتے. ٹھیک ہے نا, یہ زمین میں مٹی بن جاتے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے. ٹھیک ہے, چھپ جاتے اور اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی. اس آیت میں کفار کو وہی سنائی گئی ہے کہ قیامت والے دن کافر اور رسولوں کے نافرمان آرزو کریں گے کاش ہم انسان نہ ہوتے, بلکہ زمین میں مل کر مٹی ہو جاتے, کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ اس میں چھپ جاتے اور پھر زمین برابر ہو جاتی. کیونکہ اس دن ناقابل برداشت ہولناکیاں ہوں گی, رسوائیاں ہوں گی, ڈانٹ ٹپٹ سے گھبرا اٹھیں گے. جیسے اور آیت میں جس دن انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. آگے فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثہ, کہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ حضرت ایک جگہ تو قرآن میں ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا, اور دوسری جگہ لا یکتمون اللہ حدیثہ, کہ اللہ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. پھر ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اور وقت ہے اور اس کا اور وقت ہے, دونوں کے وقت الگ الگ ہے. جب یہ مشرکین دیکھیں گے توحید والوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے, آپس میں کہیں گے کہ چلو تم بھی جا کر اپنے شرک کا انکار کرو, ہم چلتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے جا کر اپنے شرک کا انکار کرتے ہیں, کیا پتہ ہمارا بھی کام چل جائے. پھر جب یہ انکار کریں گے وہاں جا کر کہ اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا, پھر ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر اس وقت ولا یکتمون اللہ حدیثہ, وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے.